اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم مضمون اسلامیات جماعت ہماری ہفتوں میں ہوں آپ کی معلمہ مس سائمہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ التین نازل قرآن میں ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت سنیں گے۔ اس کے بعد باب دوم ایمانیات و عبادات میں سبق اذان کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں جانیں گے، جو کہ آپ کی اسلامیات کی صفحہ نمبر 11 سے 15 پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں سورۃ التین کے۔ اس کے تدریسی مقاصد میں ہے سورۃ التین کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کے مختصر تعارف سے آگاہ ہونا، سورۃ التین کے شان نزول اور تعارف کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، سورج کی کرت درست تلفظ مخارج سے کرنا، سورت کے ترجمے کو سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ، دور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی۔ اب ہم سبق جو ہے ہمارا اذان، اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ اذان کے معنی و مفہوم سمجھ سکیں گے، اذان کی ابتدا اور اس کا پس منظر جان سکیں گے، اذان کی اہمیت و فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ سکیں گے، اذان کے فضائل پر اظہار خیال کر سکیں گے، اور جو ہے اس مشقی سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ جی، تو اذان کے معنی و مفہوم۔ جی، اذان کے معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا، یعنی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند الفاظ میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ جی، تو اذان کی ابتدا واقعہ معراج سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری جو اس جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے اذان کی ابتدا میں یہی چیزیں ہم نے جاننی ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خواب کی تصدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی تعلیم دی گئی۔ یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں اس اہم نکات جو ہے اس کے جانیں گے۔ جی، تو اذان جو ہے یہ آواز ہر روز اس 5 وقت کی نماز کا دعویٰ بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سورج طلوع اور غروب ہونے کا انتظام اس طرح رکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی جو آواز ہے وہ گونجتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عشاء کی جو نماز ہے کسی ایک ملک میں عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو عین اسی لمحے دوسرے ملک میں تہجد کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے یہ جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
اذان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنا اور بلائی جو ہے اس کی دعوت شامل ہے اس میں۔ تو واقعہ میراث کے وقت سے ہی جو تھا مسلمانوں پر جو تھا 5 وقت نماز فرض ہو چکی تھی۔ اچھا، مگر مکہ مکرمہ میں کفار کی شر کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ علی الاعلان اور باجماعت جو تھے وہ نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اپنے سارے کام ہمیں چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کی لیے نماز کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، اب ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اب حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور کیا۔ اس طرح جو تھی وہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ جی، تو اس کے بعد ہم جان لیتے ہیں اذان کی جو اہمیت ہے اور فضیلت۔ مسلمانوں کا جو طریقہ اذان ہے وہ بہت مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس میں اذان جو ہے وہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں موجود مطلب جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں عبادات کے لیے بلانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جبکہ جو مسلمانوں کا طریقہ اذان منفرد اور یکتا ہے۔ اذان کے ذریعے انسان جو ہے اس کی فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی واضح ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی شہادت ملتی ہے، انسان کی فلاح و کامرانی کا پیغام دیا جاتا ہے، انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، انسان اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جب اذان دیا جاتا ہے، جب اذانوں کی جو آواز ہمارے کانوں کو گونجتی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنی نماز چھوڑ دیں، اپنا جو آرام ہے فوراً اپنا آرام سارے کام چھوڑ دیں، اور جب جو سچا مسلمان ہے وہ جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ مسجد جانے کو تیار ہونے لگتا ہے، اور جب بار بار اس کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے تو اللہ پر اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو زندگی اور موت کا جو درمیانی وقفہ، یعنی کہ جب ہمیں اذان کے ذریعے فلاح و کامرانی کا راستہ ہم پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اذان دینے کا جو اذان جو ہے وہ ہمیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اس کی سرگرمی جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ اس کی سرگرمی ہے کہ جو سبق کی پڑھائی پہ توجہ دی جائے گی، مشقی سوالات و جوابات سبق کے متن کے مطابق نوٹ بکس پر تحریر کیے جائیں گے، مشق کے معروف اور درسی کتاب پر ہی حل کیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کی سرگرمی تھی۔ اچھا، تو ایک سچا جو مسلمان ہے اذان کی بات سنتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے دل میں اس کی رب کی جو عظمت ہے وہ بس جاتی ہے، اسے وہ نماز کے لیے چل پڑتا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اذان کی جو بے شمار فضائل ہیں، اذان کی جو آواز ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ یہ 5 ٹائم کا جو ہمارا نماز کا کے اوقات مقرر ہیں اسی ٹائم پہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت، یعنی تمام مسلمان مسجد میں آ کر ایک ساتھ مل کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور نماز جو ہے وہ تحفہ ہے، معراج ہے۔ تو بچوں آپ نے اس کا جو ہے تلاوت جو ہے اس کی کرنی ہے، اذان کے معنی کو سمجھنا ہے، اس کی فضیلت جو ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ